الا انزل اللہ شفاء. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے کسی بیماری کو نازل نہیں فرمایا مگر اس بیماری کے ساتھ اللہ نے شفا بھی نازل فرمائی. بے شک. اس حدیث کا ترجمہ آپ یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو جو بیماری نازل فرمائی ان بیماریوں کا علاج بھی نازل فرمایا, ان بیماریوں کی شفا بھی نازل فرمائی. اور ایک دوسری حدیث ہے, اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں لم یجعل شفاء امتی فیما حرم علیہم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ. میرے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری امت کی شفا اس چیز میں نہیں رکھی. لم یجعل شفاء امتی, میری امت کی شفا اس میں نہیں بنائی, اس فیما اس چیز میں جو ان پر حرام ہے. کوئی شراب پیے بولے یار اس سے میں ٹھیک ہوتا ہوں, نہیں یہ اللہ کا عذاب ہے. کوئی چرس پیتا بولے میں سے ٹھیک ہوتا ہوں, نہیں یہ اللہ کا عذاب ہے. شراب حرام, چرس حرام, ڈرگس حرام, حرام چیز میں اللہ نے شفا نہیں رکھی ہے, چونکہ یہ فرمان مصطفیٰ ہے. بے شک بے شک. ڈول حرام ہے. بے شک. اب لوگ کہیں گے اس میں ہوتا کیا ہے جی, ادھر سے چمڑا چڑا ہوتا ہے, ادھر سے بھی چمڑا ہے, وہ لکڑی کا کھول ہوتا ہے, اور اس میں رکھا کیا ہے, اس میں کیا رکھا ہے یہ ہمیں بھی پتا ہے بھائی, کچھ نہیں رکھا ہے. ہاں, ڈول میں گسا کیا ہے, ڈول میں رکھا کیا ہے. میں آپ کو بتاؤں, دودھ کتیا کا بھی ہے, بکری کا بھی ہے. واہ واہ کیا کہنے, واہ 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 کیا مثال ہے. دودھ اور بکری کا بھی ہے, سفید ہی تو ہے, رکھا کیا ہے. واہ کیا مثال کیا ہے. رکھا اس میں, سبحان اللہ. بہن ہماری, بیوی ہماری بھی ہے, بہن ہماری بھی, اور بہن دوسرے کی بھی ہے, برابر ہے نا. کوئی اگر نوزبل اپنی بہن کے ساتھ غلط کرے بولے وہ بھی تو عورت ہی ہے نا. معاذ اللہ معاذ اللہ. یہ جتنے عقل پر شریعت کو تولیں گے نا اتنی ٹھوکر کھائیں گے. بے شک. قریب جو بندہ مباح کو اچھا سمجھے گا, حرام کو اچھا سمجھے گا, وہ ان قریب کفر کے دلدل میں آنے والے وقت میں پھنس جائے. اللہ اکبر. اور میرے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوں گے, جیسے جوتا جوتے کے برابر ہوتا ہے نا, ایسے وہ بھی ان قریب ان میں سے کوئی بندہ کھلے عام اپنی ماں کے ساتھ بلاتکاری کرے گا, اور میری امت میں بھی کوئی بندہ اس کی تکلیف میں اپنی ماں کے ساتھ کھلے عام غلط کرے گا. اللہ اکبر. دور میں کیا رکھا ہے ہمیں کیا پتا کیا رکھا ہے. جن ہے, بھوت ہے, سونا ہے, چاندی ہے, پیسہ ہے, کپڑا ہے, مٹی ہے, ہمیں نہیں پتا کیا رکھا ہے. ہمیں اتنا پتا ہے کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا حرام ہے تو حرام ہے, ہمیں نہیں پتا اس میں کیا رکھا ہے. بس اس کے آگے کچھ نہیں ہے. جس کو میرے نبی نے حرام بتا دیا, ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے وہ چیز حرام ہے. بے شک. اور حرام چیز میں رب نے شفا نہیں رکھی ہے. اسی لیے اگر کسی کا من ہے ڈھول بجایا جاتا ہے, اور کس نے بتایا تھا, آپ لوگ تھوڑی زبان ہلایا کریں. اگر میں آپ کو علاج بتاؤں کہ ڈھول آپ بجاتے ہو, اس پہ آپ یہ کرو کہ گائے کا پیشاب اس کے سر پہ ڈال لو, وہ اس کی بیماری دور ہو جائے گی. آپ کہیں گے یہ کو نیا علاج ہے, تو اس کے لیے آپ یہ کہیں کہ اگر یہ طبی علاج ہے تو ہمارا کلام نہیں ہے, اور اگر کوئی روحانی علاج ہے آپ اس پر قرآن و حدیث پیش کریں. بے شک. یا کسی بزرگ کے قول کو پیش کریں, انہوں نے اس طریقے سے علاج کیا ہو. جی. یہ من اگر بیماری ہے بس اس کا ایک علاج یہ ہے, اس کے ماتھے پر لکھ لیا جائے کیا, بسم اللہ الرحمن. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, حضرت علامہ مولانا مفتی غلام محمد صاحب. اس کے ماتھے پر لکھیں. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں فرعون جس محل میں رہتا تھا نا اس میں عذاب نہیں آیا, وہ تو دریا میں غرق ہو گیا نا. جی. ایک بار موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے, میں اللہ کے نبی ہوں. ایک ڈنڈا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں. حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو ڈنڈا دیا تھا نا وہ تھا ایسا معجزہ کے انہیں اللہ نے عطا فرمایا تھا. ان کو نیچے رکھا نا زمین پر, یہ ڈنڈا اتنا بڑا اژدہا بن گیا نا, وہ چاہتا تو سارا محل اپنے اندر کر لیتا, مگر فرعون ڈر گیا, وہ محل سے بھاگ گیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر ڈنڈے کو پکڑا, پھر وہ عصا بن گیا. سورہ طٰہٰ میں اس کا ذکر ہے. وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ, اس میں اس کا ذکر ملتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں وہ ڈنڈا تھا, وہ کیا بن جاتا؟ سانپ بن جاتا. سانپ بن جاتا. یہ معجزے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا. اور ہمارے رسول علیہ السلام کے معجزات اتنے ہیں کہ ان کو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے, جس کو آپ نے حرام بتایا وہ قیامت تک, بولیے حرام, جس کو آپ نے حلال بتایا وہ قیامت تک حلال ڈھول جائز نہیں. آپ کو کہہ رہے ڈھول میں کیا رکھا ہے, اب کہیں یار وہ دودھ میں کیا رکھا ہے. اچھا گوشت ہوتا ہے نا جی, کسی کا بھینس مر گئی ایسے قدرتی طور پر مر گئی, وہ کسی نے گھسیٹ کے ڈال دی نالے میں, اسے کہ یار گوشت کاٹ کے کران دے دیں آپ کو, کھا لو گے؟ بولے نہیں. بولے گوشت ہوتا ہے, کیا فرق ہے؟ وہ کہے گا نہیں اس کو حلال نہیں کیا. بولے حلال کس نے کہا یہ حلال کر کے یہ حلال ہوتا ہے, اس کا گوشت کھایا جاتا ہے؟ بولے رسول نے. بولے جس رسول نے یہ بتایا نا, واہ, اسی نے بتایا کہ کوئی جائز نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ کیا جو آپ کا من چاہے اس کو تو کر لو, اور جو آپ کا من نہ چاہے وہ شریعت بن جائے. جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے. شریعت ہماری عقل کے تابع نہیں ہے, شریعت ہماری خواہشات کے تابع نہیں ہے, بلکہ ہماری عقل ہماری خواہشات شریعت کے تابع ہے. بے شک, بے شک. بالا دستی شریعت کی ہونی چاہیے, بلند شریعت ہونی چاہیے. جو شریعت کا فرمان ہے وہی ہمارے لیے حرف آخر ہے. ہر نماز کے ہر رکعت میں ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, یہ راہ شریعت تو ہے, شریعت کا راستہ ہے, اور محمد رسول اللہ کا راستہ شریعت کا ہے. جو ان سے ہٹا گمراہ ہو جائے گا. اس لیے اس پر انشاءاللہ عمل ہوگا انشاءاللہ. مان شان جس کے ماتھے پر ہو. اب میں جو عرض کر رہا تھا وہ بات کہاں سے نکل گئی. فرعون کے محل میں عذاب نہیں آیا, وہ دور چلا گیا, مگر دریا میں غرق ہوا. وجہ کیا تھی؟ فرمایا اس کے محل کے دروازے پر لکھا تھا کیا؟ بسم اللہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس بسم اللہ کی برکت سے فرعون کے محل میں عذاب نہیں آیا. اس لیے میں 75% نہیں 50 نہیں 101% یقین سے کہتا ہوں بسم اللہ اللہ کا کلام ہے. اگر فرعون جیسا بدبخت انسان اس کی برکت سے بچ سکتا ہے کہ اس کے محل میں اس کو عذاب نہیں آ سکتا, دوسری جگہ غرق ہو سکتا ہے. محل صرف عذاب محل میں اس لیے نہیں آیا کہ بسم اللہ وہاں لکھی ہوئی تھی. تو اگر کسی کو پریشانی ہو, سر میں درد ہو, من ہو, یا سیر ہو یا 10 کلو ہو, وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے, مجھے امید ہے اللہ شفا عطا فرمائے. دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ الصدقۃ یرد البلاء, صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. اگر واقعتاً کوئی ایسی بیماری ہے تو آپ اس پر صدقہ دے دیں. مجھے امید ہے رسول اللہ نے فرمایا صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس وبا, اس پریشانی, اس بیماری کو بھی اس صدقے کی برکت سے ختم کر دے گا. اور ہمارے یہاں صدقہ تب دیا جاتا ہے جب نقصان ہو چکا ہوتا ہے. جی جی. اگر بھینس روڑ گئی, بلکہ مر گئی اور گھبراؤ نہیں تھی, یوں سوچو صدقہ کر چھوڑی. جب زندہ تھی تب تو توفیق نہیں ہوئی, زندہ آپ کی مری ہوئی خدا کو بہت اچھا اور پوائنٹ ہے. نقصان ہو جاتا ہے. بولا دو جی صدقہ. بہت اچھا. خدا کے بندے صدقہ پہلے دو. جو بلا گلے میں پڑ چکی ہے اب صدقہ تو پہلے دینا چاہیے, وہ تو نبھانی ہے. اس بلا کو گلے پڑنے سے پہلے آپ صدقہ دیتے, اللہ آپ کو بچا لیتا. اس لیے میری گزارش ہے آپ 1000 روپے کمائیں, 100 روپے صدقہ کر دیا کریں. بے شک. اور صدقے کے لیے پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے. پڑوس میں دیکھیں, اگر کوئی پڑوس میں مستحق ہے اور پھر یہ اعلان نہ کریں اور تم وہی ہے, میں اتنا صدقہ دیتا ہوں, یہ کھان میں سے روٹی نہیں تھی تو آج نخرہ کرے. صدقہ دے کر کسی پر احسان کر کے ستاؤ نہیں. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى,
قرآن میں اللہ نے فرمایا صدقہ دینے کے بعد احسان جتا کر تکلیف دے کر اس کو برباد نہیں کرو. بے شک. صدقہ اللہ کے لیے دیا تھا, جزا اللہ دے گا. اس بندے سے آپ نے امید کیوں رکھی تھی کہ میں صدقہ دوں گا اس کو تو یہ میری بات مانے گا یا میرے خلاف کوئی سازش نہیں کرے گا؟ وہ آپ کے خلاف بھی جا سکتا ہے, آپ کی بات کو ٹھکرا بھی سکتا ہے. صدقے کی جزا آپ کو اللہ دے گا, اس لیے کسی کے ساتھ بھلائی کر کے اس کو جتائے نہ کیا جائے. ہاں, جتائے نہ اور اذیت بھی نہ دے. اس لیے اگر خدا نہ خاصا کسی کو یہ بیماری ہو تو کیا کرے بھائی؟ صدقہ کرے, صدقہ کر دیا کریں. اور بچے بھی ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیا کریں. اور آیت الکرسی تو سبھی کو یاد ہوگی, وہ پڑھ کے دم کر دیا کریں. اور قرآن پاک کے لاش کی 2 صورتیں ہیں. جادو کا توڑ ہے, کتنا خطرناک جادو کیوں نہ ہو. قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس. یہ 2 صورتیں پڑھیں گے آپ, پڑھ کر جس پر دم کریں گے, مجھے امید ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کی برکت سے ساری پریشانیاں, جسم کی جتنی بھی آسیب ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو دور فرما دے گا. ایک بات ہو گئی. دوسری گزارش, ہمارے یہاں چونکہ بھائی ہم بھی کسی ماں کے شکم سے آئے نا, جی جتنے لوگ آئے ہیں, یہ ایک نظام ہے دنیا کا. جب بچہ پیدا ہوتا ہے ہمارے یہاں 40 دن کا چلہ پورا کیا جاتا ہے. ایسے ہوتا ہے جی, آپ کے بھی ایسا ہوتا ہے؟ جی توجہ, 40 دن کا چلہ پورا کیا جاتا ہے. بولے 40 دن ان کو اٹھنا نہیں ہے. اور بچہ پیدا ہونے کے بعد نیچرل قدرتی طور پر جو خون آتا ہے اس کی میعاد کم سے کم کچھ نہیں ہے, 1 سیکنڈ بھی, 1 منٹ بھی ہے. جی, اس سے پہلے خون ختم ہو سکتا ہے. زیادہ سے زیادہ اس کے جو ایام ہے وہ 40 دن ہے. اکثر مدت ہے اس کی, جی نفاس کی اکثر مدت 40 دن ہے. 40 دن اکثر مدت ہے اس کی. اچھے ڈھنگ سے سمجھے, کم کی کوئی میعاد مقرر نہیں ہے. بچہ پیدا ہونے کے بعد 1 سیکنڈ کے بعد خون آ کر بند ہو جائے, 1 گھنٹہ آنے کے 1 گھنٹہ خون آئے پھر بند ہو جائے. جب خون بند آ جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہماری وہ بچی, ہماری ماں بہن پاک ہو گئی. تھوڑی احتیاط کی ضرورت ہے, ہوا وغیرہ غسل کر کے اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے. بے شک, یہ نوٹ کر لیں, اچھا ڈھنگ سے نوٹ کر لیں. بے شک, بے شک 40 دن کی میعاد پورا کرنا ضروری نہیں ہے. اگر 40 دن کا خون آتا ہے تو تب تو ٹھیک ہے, نفاس میں ہے وہ. لیکن 40 دن سے پہلے اگر یہ خون بند ہو گیا اس پر نمازیں فرض ہے, فرض ہوتی ہیں. اور جب نہاتی ہیں اللہ الصمد, کیا بولتے ہیں جناب, وہ پھول ڈالو اس کے وہ گود میں, جی جی, پچھانا نہ ہو, لوز باللہ. یہ سب جہالت کی رسمیں ہیں تو وہ ہم پرستی ہے. شریعت میں اس کی کوئی اثر نہیں ہے. میں نے پہلے عرض کیا تھا, اللہ بندہ رب تبارک و تعالیٰ سے بندہ جیسے گمان رکھے گا گمان کے مطابق اس کو جزا ملے گی. کسی کو نقصان نہیں ہونا ہوگا, آپ گمان رکھیں گے ویسے بھی ہو جائے گا, کیونکہ گمان آپ نے ویسے رکھا تھا. اس لیے یہ رسم کہ اس کو اٹھایا جائے, گور میں پھول ڈالا جائے, اس کو لازمی ضروری سمجھا جائے, آگ کے اوپر اس کو چکر لگایا جائے, دھواں دیا جائے, یہ سب شرعی طور پر درست نہیں ہے. اور پھر آگ اور ہم وقینا عذاب النار, اللہ تعالیٰ ہمیں اس آگ سے محفوظ رکھیں. آگ سے منت ماننا, اس کو مؤثر سمجھنا, اگر یہ کہا جائے کہ اس سے فائدہ ہو سکتا ہے, ایک تو روٹی وغیرہ یہ الگ بات ہے, آسے وغیرہ دور ہو سکتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ مؤثر حقیقی کو نہ مان کر اسباب کو مؤثر حقیقی ماننا یہ کفر ہوگا. بے شک کیا ہوگا, یہ کفر ہوگا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. لہذا اس رسم سے باہر آنا ہوگا. شرعی طور پر یہ رسم جائز نہیں. بولیے جائز نہیں. اب اگر کوئی فتویٰ دے, بولے جی جب بچہ یا بچی پیدا ہو اس کے بعد خاتون کو بٹھایا جائے, آگ جلائی جائے, پھول گود میں ڈالے جائیں, شریعت میں اس کی اثر ہے, اس سے کہیں بھائی وہ ہمیں دے دے. شریعت میں اگر اس کی کوئی گنجائش ہے وہ ہمیں دے دے. کیا فاطمہ الزہرا نے ایسا کیا ہے؟ ازواج مطہرات سے یہ ثابت ہے, یا کسی اسلامی خاتون سے یہ ثابت ہے, یا کسی بزرگ نے اس کو تحریک کیا ہے, یا کہیں حدیث میں اس کا وجود ہے؟
جواب ملے گا کہیں اس کا وجود نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اس رسم سے باہر آنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رہنما ہیں، ہمارے مقتدا ہیں، ہمارے پیشوا ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہمارے لیے رہنما بنا کر بھیجا ہے۔ ہماری زندگی میں